بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے چاہا تھا کہ ذرا یہ جانے کہ ایسے موضوعات جو کہ ہمارے سوسائٹی میں مختلف حوالوں سے زیر بحث ہوتے ہیں، مثلاً یہ کہ جنات، تو ان کے بارے میں قرآن مجید نے کیا کہا ہے اور احادیث میں کیا ہے وہ ذرا جانیں، تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ اس کانسیپٹ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ اور کل پورا ایک واقعہ عرض کیا تھا قرآن مجید کی سورہ جن میں جو ہے سورہ رحمان کی ایک بہت مشہور و معروف آیت ہے۔ سورہ رحمان سب نے سنا ہے، خلق الجان من نار، ہم نے کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ تو اگر ہم کیٹیگرائز کرنا چاہیں کہ انسان، جنات اور فرشتے یہ تینوں پیدا کس کس چیز سے ہوئے، تو انسان کو مٹی سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، جنات کو، اور شیطان بھی ایک جن تھا، جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے، روشنی سے پیدا کیا۔ اگر ان تینوں چیزوں کے اوریجن کی طرف جائیں تو سورہ ایک اور سورہ کا بھی یہ ترجمہ آیت کا کہ اس سے پہلے ہم جان کو آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے ہیں۔ پھر سورہ جن میں ہی اگر مزید ڈیٹیلز میں جائیں تو ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے انسانوں میں مسلمان اور غیر مسلمان ہیں، جس طریقے سے انسانوں میں بلیورز اور نان بلیورز ہیں، جنوں میں بھی اس طریقے سے مسلمان اور غیر مسلمان ہیں۔ کل جو سورہ جن کا واقعہ عرض کیا تھا کہ جس میں جنوں کا ایک بڑا گروہ تھا جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاوت کرتے ہوئے سنا، اور وہ اپنا پھر انہوں نے نظریہ، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ چینج کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا مطلب جنوں میں بھی کچھ مسلمان جن بھی ہیں اور کچھ وہ جن بھی ان کی دوسری رہیں، یعنی کہ غیر مسلمان جن بھی ہیں۔ اسی طرح جنوں میں مرد بھی ہیں اور جنوں میں بھی خواتین ہیں، یعنی جس طرح انسانوں میں مرد اور عورت، اس طرح جنات میں بھی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کی بھی بنی آدم کی طرح نسل پھیلتی بھی جا رہی ہے، انسانوں کی طرح جنوں کی بھی۔ لیکن ایک فرق ہے، مثلا اگر بہت براڈلی کیٹیگرائز کریں، اگر انسانوں کو تین حصوں میں تقسیم کریں کہ اگر ہم کہیں تین قسم کے انسان ہیں، اب آریائی قسم کے جیسے ہم لوگ ہیں یا عرب ممالک وغیرہ میں ہیں، ایک سیاہ فام قسم کے انسان ہیں یعنی کہ افریقہ اور اس طرف کے، اور ایک تیسری نسل ہے مثلا چائنیز، جاپنیز وغیرہ، تو یہ الگ الگ قسم کے انسان ہیں، لیکن ان میں رنگ کا فرق ہوگا، چہرے کے نقوش کا فرق ہوگا، لیکن کوئی زمین اور آسمان کا قد کاٹ اور اس اعتبار سے کوئی زمین آسمان کا فرق نہیں ہوگا۔ جنات میں ایسا نہیں ہے۔ احادیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مفہوم ہے کہ مختلف اقسام یا تین اقسام بتائیں جنات کی۔ ایک قسم ہے جو بہت ہی قوی ہیکل، طویل القامت، اتنی طویل القامت جیسے کھجور کے درختوں کی مانند، اتنی طویل القامت۔ ایک قسم ہے جو بہت چھوٹے قد کی ہے، اور حدیث کے مطابق بعض جنات ایسے ہیں جو ہوا میں اڑتے رہتے ہیں ہر وقت۔ اور یہ جو جنات ہوا میں اڑتے ہیں، ان کے اڑنے کا ایک ثبوت ایک صحابی کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، یعنی جو جنات ہوا میں اڑتے ہیں اس کا ثبوت، کہ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے سرکار کے سامنے جنات کو آسمان سے زمین پر ایسے اترتے دیکھا جیسے گدھ اور چیلیں زمین پر اترتی ہیں، یعنی کہ باقاعدہ لینڈ کرتی ہیں، اس انداز سے میں نے دیکھا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ نہ صرف شیطان کی نسل یعنی کہ ذریت ہے، بلکہ وہ آپس میں جس طرح ہمارے یہاں رشتہ داریاں ہوتی ہیں تو ان میں اس انداز کی رشتہ داریاں بھی ہیں۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو 15 جنات کا ایک وفد ملنے آیا تھا، تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ آپس میں چچا اور پھوپھی ذات ہے، تو وہ رشتہ داریوں کا معاملہ بھی ان میں ہوتا ہے جس طریقے سے ہمارا ہوتا ہے۔ ان کا جائے قیام کیا ہوتا ہے، علاقہ کیا ہوتا ہے، اور پھر آگے سورہ جن کی ایک آیت کا مفہوم ہے جو کہ مطلب میرے لیے ایک سرپرائز تھا، میں نے اسے کچھ سیکھا بھی۔ جائے قیام، علاقہ، ایک حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، تو یعنی عین ممکن ہے کہ جو جائے قیام ہے جو علاقہ ان میں یعنی سمندر یا پانی، کہا ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور وہاں پر اپنے تمام تر چیلوں کو بلاتا ہے، گویا سب سے دن بھر کی رپورٹ طلب کر رہا ہو کہ کس نے کیا، یعنی یہ شیطانوں کا تو یہ ایک اجلاس ہے، اعلیٰ سطح اجلاس، وہ اس طرف ہوتا ہے۔
بلکہ اس میں ایک واقعہ بھی اس ضمن میں عرض کیا کہ شیطان اپنا تخت بچھاتا ہے، کیونکہ شیطان بھی ایک جن ہے، اور تمام تر چیلوں کو بلاتا ہے. اب تخت لگا ہوا ہے، سارے چیلے بیٹھے ہیں، اور وہ سب سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ تم نے کیا کیا انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، بتاؤ تم نے کیا کیا گمراہ کرنے کے لیے، بتاؤ تم نے کیا کیا گمراہ کرنے کے لیے. تو اس میں سے ایک کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اپنے طور پر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ میں نے فلاں شخص کی جو ہے وہ نماز قضا کروا دی، اس نے نماز چھوڑ دی، میں نے اس کو بہکا دیا. وہ تو اپنے طور پہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے بہت بڑا کام کیا. ابلیس کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک صحیح، چلو بیٹھ جاؤ. دوسرا شخص کھڑا ہوتا ہے، وہ کسی اور چیز کے بارے میں کہتا ہے، مثال کے طور پہ روزوں کے بارے میں. ارے ایک روزے دار تھا، میں نے اس کے دل میں ایسا وسوسہ، ایسی بات، ایسا توبہ سب ڈال دیا کہ میں نے اس کا روزہ چھڑوا دیا. وہ اپنے طور پہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بڑی داد ملے گی، اتنا بڑا کام کر دیا. تو لیکن یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے صحیح بیٹھ جاؤ اوکے. ایک اور شخص کھڑا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ وہ حج کے بارے میں، ایک اور بڑے بڑے رکن کے بارے میں کہ میں نے یہ کروا دیا. وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے. اس طریقے سے باری باری یہ سارے چیلے اپنے اپنے کارنامے بتاتے جاتے ہیں. ہر چیلے کو بڑا یقین ہوتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا. اس کو اس انداز کی داد نہیں ملتی کہ جیسے کہ اس کو توقع ہوتی ہے. نماز چھڑوا دی، روزہ چھڑوا دیا، داد نہیں مل رہی. تو ایک چیلا بہت ہی مایوسی کے عالم میں اور بہت ہی اس انداز میں بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ ابلیس اس سے پوچھتا ہے کہ تم بتاؤ تم نے کیا کیا آج. تو بڑی مایوسی کے عالم میں وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھئی یہاں لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، کسی نے نماز چھڑوا دی، کسی نے روزہ چھڑوا دیا، کسی نے کسی کا حج خراب کروا دیا، کسی نے کیا کروا دیا. آپ کو ان کی چیزیں متاثر نہیں کر پا رہی، تو میں نے تو ان کے مقابلے میں بہت چھوٹا کام کیا ہے. تو پھر میں اپنا کام کیا بتاؤں، بتانا نہ بتانا برابر ہے، کیونکہ آپ اتنی بڑی چیزوں سے متاثر نہیں ہو رہے تو کیا فائدہ. تو مفہوم یہ ہے سمجھانے کے لیے بتایا کہ پھر بھی اس سے ابلیس نے کہا کہ نہیں اچھا بتاؤ صحیح کہ تم نے کیا کروایا کیا. تو کہتا ہے کہ نہیں میں نے کوئی خاص تو نہیں کروایا، نہ میں کسی کی نماز قضا کروا سکا، نہ کسی کا روزہ قضا کروا سکا، نہ کسی کی زکوٰۃ میں نے کوئی معاملہ کیا، نہ کسی کے حج میں نے کوئی معاملہ کیا. بس میں نے یہ کیا، ایک میاں بیوی تھے، میں نے بس ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے تفرقہ ڈال دیا، دو لوگوں کے درمیان آپس میں تفرقہ ڈال دیا، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکا. مفہوم یہ ہے کہ شیطان اس کو اپنے قریب بلاتا ہے، گویا بغل گیر ہو جاتا ہے اس سے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے اس سے. یعنی دو لوگوں میں فتنہ کروانا، دو لوگوں کو ایک دوسرے سے بدظن کرانا. اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں کہ اگر یہ میرا ٹارگٹ ہے، نعوذ باللہ، اگر میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ جس سے شیطان کو بہت ہی خوش کرنا ہے، نعوذ باللہ، تو اگر کسی نے یہ ہدف بنا لیا کہ یہ کام کرنا ہے تو اس کو کسی کی نماز ساقط کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کا روزہ ختم کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کا حج خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو یہ کام کرنا ہے کہ اس نے اس کے دل میں اس کے خلاف بات ڈالنی ہے اور اس کے دل میں اس کے خلاف بات ڈالنی ہے. ان دو کے خلاف تفرقہ اگر ڈال دیا ایک دوسرے کے خلاف، بس وہ شیطان بہت خوش ہوگا اس سے. یہ اتنا بڑا اور یہ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے. آگے بڑھتے ہیں، بات اس سے ہٹ کے ہے لیکن بس پھر ہم دوبارہ موضوع پر آتے ہیں. میرے لیے ذاتی طور پہ بہت حیرت کا باعث تھا جب یہی نشست میں علماء کرام نے بتایا کہ جھوٹ بولنا، جس کو کہا جاتا ہے کہ تمام تر برائیوں کی کنجی ہے. جھوٹ کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ حقائق کے برخلاف کوئی بات کرنا. اللہ تعالیٰ کو دو لوگوں کا ملاپ کروانا اتنا زیادہ پسند ہے کہ دو لوگوں کے ملاپ کرنے کے لیے اگر آپ کو بظاہر خلاف واقعہ بھی کوئی بات کرنی پڑے، یعنی کہ ایک شخص ہے وہ دوسرے کی برائی کرتا ہے، دوسرا ہے وہ پہلے کی برائی کرتا ہے، لیکن اگر اس نیت سے میں کہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، میں اگر حقیقت سے دور بھی کوئی بات کر دوں، مثلا میں کہہ دوں کہ نہیں یار وہ تو بڑی اچھی رہ رہتے ہیں تمہارے بارے، نہیں یار کل میں بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ، اس سے تو بڑی اچھی بات کی، تمہیں غلط فہمی ہوئی، تو یہ بولنے تک کی اجازت دی جو کہ حقیقت کے برخلاف بات ہے، جس کو ہم جھوٹ کہتے ہیں حالات میں، اس کی بھی اجازت دی صرف اس لیے کہ اس کے نتیجے میں دو لوگ آپس میں مل رہے ہیں. میں نے جنید بھائی سے ایک روایت سنی تھی، وہ کہتے تھے کہ روز محشر ایک شخص ہوگا کہ جس کے نامہ اعمال کوئی بہت زیادہ تگڑے نہیں ہوں گے، بہت زیادہ نماز روزے بہت زیادہ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہوگا حساب کتاب، اس کو لگ رہا ہوگا، اس کو خوف ہوگا کہ میرا انجام جہنم ہو جائے گا، وہ دیکھے گا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں. اس کے برعکس ایک اور شخص یا ایک اور گروہ ہوگا، ان کے نامہ اعمال بہت تگڑے ہوں گے، ان کو بڑا زوم ہوگا اپنی عبادات پہ، ان کو بڑا یقین ہوگا کہ ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا،
اور وہ دیکھیں گے کہ ان کا ٹھکانہ اس طرز کی آگ ہے, وہ دیکھیں گے کہ ان کا ٹھکانہ اس طرز کی جہنم ہے. دونوں گروہ حیران ہوں گے, ایک خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوگا, ایک بدحواسی کے عالم میں ہوگا کہ ارے یہ کیا ہو گیا. جب وہ اچھے اعمال نہ, جس نے بہت اچھے اعمال نہیں کیے تھے, جب وہ حیرت سے پوچھے گا کہ ارے ہمارے تو اعمال اتنے اچھے نہیں تھے, یہ ہم جنت میں کیسے آ گئے, تو ان کو بتایا جائے گا کہ ہاں بظاہر تو تمہارے وہ اعمال اتنے اچھے نہیں تھے, لیکن تم نے دو لوگوں کو آپس میں ملایا تھا, تم نے امت میں اتحاد پیدا کیا تھا. جب دوسرا گروہ آئے گا جو کہ بدحواسی کے عالم میں یہ پوچھے گا کہ ارے ہمارے تو اعمال بہت اچھے تھے, پھر ہمارا ٹھکانہ یہ آگ کیوں ہے, کہا ہاں بظاہر تو تمہارے اعمال بہت اچھے تھے, لیکن تم نے امت میں نفاق ڈلوایا تھا, امت کے لوگوں کو آپس میں لڑوایا تھا, اس لیے نتیجہ یہ ہے. یہ اتنی بڑی چیز ہے, لوگوں میں اتحاد کروانا اور لوگوں میں تفرقہ ڈلوانا. تو بہرحال آج ہم نے یہ شیطان سے متعلق یا جنوں سے متعلق یہ کچھ چیزیں جانی, اور درمیان میں ضمناً یہ واقعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. سورہ جن میں ہی ایک آیت کے ترجمے اور مفہوم سے بہت سارے سوالات کا جواب ملتے ہیں جو کہ جنوں سے متعلق ہم سب کے ذہن میں ہے. مثلاً یہ کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم جنوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ ہم انسان ہیں, جن انسانوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, اس کا جواب ہے ہمیں تو پتہ ہے کہ ان سے اس کے بارے میں الگ الگ ڈیبیٹ ہے کہ ڈرنا چاہیے یا نہیں ڈرنا چاہیے جنوں سے. وہ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے, یا انسانوں کو ڈرنا چاہیے یا نہیں. یہ اور اس سے متعلق کئی اور دلچسپ سوالات ہیں, اور ان کے کیا جوابات ہیں, کل عرض کریں گے انشاءاللہ.